رأينا رموا في قليب من في بئر من تلك الآبار في منطقة بدر، فأخذ يخاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له بعض هل يعني قال ما أنتم بأسمع مني منهم. فبعض أهل العلم قال أنها حادثة عين في مقصود بهؤلاء أو كلام توبيخي أو إيه نعم، لكن هل يطبق على كل شيء؟ لكن في النهاية نحن نزور الموتى وخاصة من يعز عليك وتدعو له بالرحمة أو تدعو له بالمغفرة، هذا هو. ندعو لهم بالمغفرة، ندعو لهم، لأن البعض قد انحرف في مسألة زيارة القبور. بعضهم يزور القبور زيارة شرعية مشروعة، وبعضهم لا. كيف؟ بعضهم يزور لكن يصاب بالجزع ويصرخ ويقطع الثياب ويضرب فهذا لا، وينوح، هذا لا يجوز للرجال وللنساء، لا يجوز النياحة ويعترض ربما على حكم الله وعلى إرادة الله ويصاب بالجزع والاعتراض وبعضهم لا، يقصد قبور معينة لبعض الصالحين أو لبعض الأنبياء أو لبعض الأولياء أو لبعض فيدعوهم من دون الله، يطلب منهم الشفاعة، يطلب منهم الولد، يطلب منهم النجاة لكذا ولكذا ولكذا. هذا ما يملكون، وبهذه الطريقة يكون قد وقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله، لأنه دعا غير الله واستغاث بغير الله واستنجد بغير الله وقال مدد يا فلان ومدد يا فلان. وسبحان الله، الشيطان أوحى لهؤلاء في كل بلد عندهم من يطلبون منه المدد ويتركون الله تبارك وتعالى. وربما سمعنا بعض الأشخاص ينتهي من صلاته وقد صلى لله والله عز وجل قد أمره أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وبين نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، بل قال الله عز وجل أقرب إليكم وهو أقرب من حبل الوريد. ومع ذلك ينتهي من صلاته يقول يا فلان المدد، يا فلان الولد، يا فلان الغوث، يا فلان لا يا أخي، ما يستطيعون. وما قدر يدفع عن نفس المرض والسجن والسم، مات مسموما، وفلان مات مقتولا، وفلان مات مريضا، ما قدر يدفع عن نفسه، وفلان مات بدون زوجة بدون عيال. ये आवाज़ है यहाँ बहरीन में जो समझ लें मुफ्ती आज़म समझे जाते हैं, फ़ातिह मस्जिद में जुम्मा पढ़ाते हैं, अरबी पर अबूर, ग्रामर पर अबूर, और यानी ऐसा पता चलता है कि बहुत बड़े आलिम दीन हैं, लेकिन तौहीद के अंधे हैं। अभी किसी ने सवाल किया इनसे कि क्या ये मरने वाले सुनते हैं, ये उसका जवाब दे रहे हैं। तो उसके बाद सारी वो चीज़ें लाए हैं कि देखो नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ सिखाई है कि अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर या यार मोमिनीन, इस तरह के अल्फाज आए हैं, तो सुनते नहीं है तो सलाम क्यों किया जा रहा है, ये जवाब दे रहा है। और फिर वो कलीब बदर का वाक़या भी लाए कि वो देखो वहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि अल्लाह ने हमसे जो वादे किए थे वो तो पूरे हो गए, और तुमसे जो अल्लाह ने वादे किए थे पूरे हुए या नहीं हुए। तो वो कत्ल हो चुके थे, कुएं में फेंके जा चुके थे। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने बात की इनसे, दलील के तौर पर ये हज़रत साहब पेश कर रहे हैं कि सुनते हैं, और फिर साथ ही आगे जाके ये कह रहे हैं कि मदद के लिए नहीं पुकारना है। सुनते तो हैं लेकिन मदद के लिए नहीं पुकारना है। ये बिल्कुल यही अकीदा है हमारे पाकिस्तान में अहले हदीसों का, बर्रसगीर में, और सल्फियों का, और यहाँ हम्बलियों का, कि मदद के लिए नहीं पुकारना है और सुनते हैं। तो ये वही वाली बात है जिसके ऊपर डॉक्टर मुसद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह वो शेर पढ़ा करते थे कि दर में आने कार दरिया तख्ता बंदम कर दई, बाद में गोई के दामन तरने को नौशरबाश, के हाथ पांव बांध के दरिया के अंदर तुमने फेंक दिया और फिर कहते हो देखना मोहतात रहना, तुम्हारे कपड़े ना गीले होने पाए। तो ये सुनने का अकीदा शिर्क की जड़ है। जब लोगों को बता रहे हो कि सुनते हैं तो लोग फिर पुकारेंगे कि चलो मैं नहीं बाबा जी की सुन रहा हूँ, बाबा जी तो मेरी सुन रहे हैं। तो ये अकीदे की बर्बादी है। अल्लाह के बंदो, हर जगह यकीन कीजिए, वो अरब हो वो अजम हो गए, ख़त्म हो गए, अकीदे की बात अब ख़त्म हो गई, ईमान अब फ़ारग हो गया इनका।
تو اسی وجہ سے یہ جو توحید کی دعوت ہمارے ملک سے اٹھی ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، اور یہ جو انہوں نے اسماء موتا کا عقیدہ شرک کی جڑ ہے لکھا ہے، یہ ہیڈنگ کے طور کے اوپر یہ بالکل سچی بات ہے۔ اور حیات النبی فی القبر کا عقیدہ یہ شرک کی جڑ ہے، اور یہ شرک کے ستون ہیں۔ یہ حلول، وحدت الشہود، وحدت الوجود، جس کی حمایت کرتے ہیں ڈاکٹر اسرار، اور شرک کی حمایت میں پوری زندگی ان کی گزر گئی وحدت الوجود کے شرک میں، قرآن اکیڈمیاں چلا رہے قرآن کے اوپر زور دیتے ہوئے، لیکن ساتھ یہ کہ بس مردے سنتے ہیں جی، سنتے ہیں تو پھر لوگ پکاریں گے، پھر نظر و نیاز کریں گے، پھر واسطے وسیلے ہیں، پھر فریادیں ہیں، پھر سب کچھ ہے۔ اسی وجہ سے حیدرآباد میں ایک بہت ہی کوئی بزرگ قسم کے یعنی ضعیف قسم کے ایک عالم دین تھے، ان سے جب ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس ڈاکٹر عثمانی نے شرک کی جڑ کے اوپر تیسے چلایا ہے کہ مردہ نہیں سنتا ہے۔ یہ جو سننے کے قائل گزرے ہیں، چاہے احمد بن حنبل ہوں، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی اور امام نووی، اور یہ سارے اعلیٰ حضرت اور ابو الاعلیٰ، اور یہ سارے عربی علماء بھی، بحرین کے ہوں یا عمان کے ہوں یا یو اے ای کے ہوں یا دبئی کے ہوں، سعودی عرب کے ہوں، جہاں کے بھی ہوں، مصری ہوں، علماء سارے اس شرک کے اوپر قائم ہیں کہ مردہ سنتا ہے۔ بس یہ قرآن کا انکار، اللہ کی بات پیچھے چلی گئی اور ان کے مولویوں، ان کے اکابرین کی بات آگے آ گئی، یہ ظلم ہوا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ان کے اوپر فتوے لگے ہیں۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان سب کو مشرک قرار دیا ہے اور طاغوت قرار دیا ہے، یہ بالکل حق ہے، اور اس دعوت کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کو روکنے کے لیے یا اس سے دستبردار ہونے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اور یہ جو نامردی دکھائی ہے محمد حنیف نے اور ان لوگوں نے سجدہ تعظیمی کا شرک بیچ میں لا کے، ہم بالکل بیزار ہے اس سے، بالکل ان کو اسی صف میں ہم نے بھی کھڑا کر دیا جس صف میں یہ سارے تھے، احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، ابن قیم، محمود الحسن، اعلیٰ حضرت ابو الاعلیٰ ڈاکٹر اسرار، اور یہ علی انجینئر، تقی عثمانی، رفیع عثمانی، فضل الرحمان، قاری خلیل الرحمان، یہ سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمد حنیف اس شرک کے اوپر قائم ہو گئے، اور اللہ ان سے نپٹے گا۔ جو شرک کے اس طرح یہ دہی بن کے انہوں نے ایکا کر لیا ہے، سب بندی کر لی توحید کے خلاف ان سارے ظالموں نے، لہٰذا کوئی ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم دعوت ان کو دیتے رہیں گے۔ جو زندہ ہیں ان کے لیے موقع ہے تلافی کا، اگر وہ توبہ کریں اور ان کے ساتھ پھر دوستی دوبارہ قائم ہو سکتی ہے، اور جو مر گئے اب تلافی کا ان کے لیے کوئی موقع نہیں ہے جب تک قیامت قائم نہ ہو اور اللہ کے دربار میں یہ فیصلہ نہ ہو، اس لیے کوئی ہمارا نہیں ہے۔ کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہا میں نے اپنے بھائیوں کو بتاؤں کہ یہاں بھی یہی مولوی وہی مولوی ہے، صرف عربی بولتے ہیں، یقین کیجیے، اور کچھ فرق نہیں ہے، بلکہ ان سے زیادہ بڑے ظالم ہیں۔ یہ اتنی تنہائیں لیتے ہیں، نماز بیچتے ہیں، اذانیں بیچتے ہیں، اور یہ درس جو دے رہا ہے اس کو بھی بیچتے ہیں، ہر چیز کے پیسے لیتے ہیں، وصول کرتے ہیں۔ یہ دیندار نہیں ہیں، یہ دکاندار ہیں۔ پھر کہتے ہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھو نہ ان کو امام بناؤ، ان کو امام بنائیں، یہ مقتدی بننے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں۔